السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتہ بھارت میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات پر، خصوصاً اس نگاہ سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جھڑپ کی۔ جی ہاں، 15 جون 2020 کو وادی گلوان میں بھارت اور چین کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جو گزشتہ 45 سالوں میں پہلی خوفناک جھڑپ کہی جا سکتی ہے۔ اگرچہ 23 مئی سے تنازع میں کمی کی بات کی جا رہی تھی اور 13 جون کو بھارتی فوج نے باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے، اس کے بعد ہم سب نے یہ واقعہ مشاہدہ کیا۔ یہ جھڑپ جو لائن آف کنٹرول پر رات 6 گھنٹے جاری رہی اور اس میں بنا کوئی گولی چلے 20 بھارتی فوجی مارے گئے جبکہ 43 زخمی ہوئے اور 70 بھارتی فوجی اس میں چینی فوج نے گرفتار کر لیے، جنہیں 19 جون کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے آزاد کر دیا گیا۔ اس جھڑپ کے بعد ابھی تک فریقین ایک دوسرے پر سرحد کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ بھارت کی جانب سے کچھ رد عمل دکھایا گیا میڈیا کی حد تک، جس میں جناب مودی نے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک براہ راست کانفرنس کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم چین کے ساتھ کسی قسم کے تنازع نہیں چاہتے، لیکن اگر چین نے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ کچھ اور ذرائع کے مطابق بھی مثلاً بیجنگ اور بھارت میں جو ہے صلح صفائی پر ان میں رضامندی ہو گئی ہے۔ عوامی سطح پر اگر بات کی جائے تو مودی سرکار کے حامیوں کی جانب سے بھارت کے 2 شہروں میں کچھ احتجاج کے واقعات ہوئے ہیں جس میں محدود افراد نے شرکت کی اور چین کے جھنڈے اور چینی صدر کے پوسٹرز جلائے گئے۔ سوشل میڈیا پر بھی کچھ شور ہوا کہ چینی درآمدات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ شور بھی اس پہلو سے ہے کہ چین کے ساتھ تجارت روک دی جائے، نہ کہ چین سے انتقام لیا جائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مودی میڈیا کو اس شور کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں اس پر سوالات اٹھ رہے تھے کہ آیا مودی چین کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرے گا جس طرح پاکستان کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر یہ جھڑپ پاکستان کے ساتھ پیش آئی ہوتی تو مودی حکومت نے اب تک سرجیکل اسٹرائیک کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا ہوتا۔ اس واقعہ کے بعد سے مودی صاحب کے میڈیا پر تاثرات میں خوف کا عنصر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ شرم کا بھی، کیونکہ مخالفین کی جانب سے بار بار ان سے یہ سوال ہوا کہ چین کا جواب پلوامہ جیسا کیوں نہیں دیا گیا۔ چلیں اب ہم یہاں پہ ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایسے تنازعات میں حقائق جاننے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ محرک کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 45 سالوں سے ان دونوں ممالک کے مابین اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی کوئی سیاسی، نظریاتی یا اسٹریٹجیکل تنازع ان کے درمیان جاری ہے۔ اگرچہ لداخ جیسی جگہ سے متعلق متنازع موضوعات ہیں یا تبت میں آزادی کا معاملہ ہے یا دلائی لامہ کے لیے بھارت کی پشت پناہی سے ہمیشہ چین کو سروکار رہا ہے، لیکن یہ تمام معاملات کبھی اس درجہ تک نہیں آئے کہ ظاہری جھڑپ رونما ہوتی، وہ بھی اس صورتحال میں جب بھارت کرونا وبا کے عروج پر ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ادھم مچا ہوا ہے۔ ہم یہاں اس سے بھی زیادہ جو ہے وسیع نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس کے بنیادی اہداف میں سے ایک یہ تھا کہ چین کے اقتصاد کو تباہ کرنا ہے اور اس نے اس اقتصادی جنگ کا اعلان کھل کر کیا اور چینی اشیاء پر بھاری جو ہے ٹیکس لگائے، چینی کمپنیوں پر ایرانی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا اور چینی کمپنی ہواوے جو ٹیلی کام کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اس کی CFO کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا۔ چین کو اقتصادی ضرب لگانے میں ٹرمپ کو بالکل کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ماڈرن سلک روٹ کی تعمیر میں چین نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ سی پیک اسی روٹ کا اہم حصہ ہے جو چین کو پاکستان کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور یورپ سے جوڑتا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کو بھی خبردار کیا، ہر طرح کا دباؤ ڈالا کہ پاک چین تعلقات کو ختم کر سکے۔ دوسری جانب چین نے اس روٹ کی تعمیر میں بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے، جس میں بہت سی بندرگاہیں ہیں جو چین نے اپنے تسلط میں لیں۔ اسی طرح افریقہ میں ایئرپورٹس پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی، جس کی بنا پر ایک مضبوط نقل و حمل کا نیٹ ورک بنا جو چین کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وبا کی کہانی کو بھی جوڑا گیا کہ یہ امریکہ کی جانب سے چین پر ایک بایو حملہ تھا جو اسی اقتصادی جنگ کا حصہ تھا، لیکن اس میں بھی چین نے خود کو محفوظ کر لیا، اپنی تولید اور اقتصادی نقصان کا 90% بحال کر لیا۔ یورپی یونین نے گزشتہ ماہ اس بات کا اعتراف بھی کیا
کہ امریکہ چین کے ساتھ یہ جو اقتصادی جنگ ہے ہار چکا ہے، اور خصوصاً بریگزٹ کے بعد یورپ کو امریکہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ چین اس وقت دنیا کی اقتصادی طاقت ہے اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا سوچنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ چاہتا تھا کہ یہ اقتصادی نرم جنگ ایک عسکری تنازع میں تبدیل ہو جو چین کی اقتصادی نشو و نما پر اثر انداز ہوگی۔ یہاں اس کے پاس اس پراکسی جنگ کو لڑنے کے لیے کچھ آپشنز تھیں جیسے تائیوان یا جاپان، لیکن وہ قابل عمل نہیں تھیں۔ اب اس کے بعد ایک ہی آپشن تھی کہ بھارت کے ذریعے چین کو عسکری تنازع میں الجھایا جائے، خصوصاً کرونا وبا کے بعد جہاں ٹرمپ کو شدید تذلیل کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ نسلی بنیاد پر تحریک کا اٹھنا جو امریکہ میں بھی اٹھی، وہ بھی ایک یہ وجہ بنی کہ ٹرمپ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکا۔ یہاں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ یہ سرحد بھارت کے لیے بہت حساس ہے، جہاں ایک طرف پاکستان بھی ہے۔ گزشتہ برس کشمیر کے معاملے میں مودی نے جو فیصلہ لیا اور علاقے میں انتہائی جارحانہ قدم اٹھائے اور بھارتی فوج کی اکثریت بھی کشمیر میں تعینات کی، جس نے نسل کشی کی ایک نئی تاریخ بھی رقم کی جو آپ سب مشاہدہ کر چکے ہیں، ان تمام اقدامات کی بنیاد پر یہ علاقہ انتہائی حساسیت کا حامل ہے۔ اس صورت میں یہاں ایک اور تنازع مول لینا یہ موت کو دعوت دینے کے ہی مترادف ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت چین تنازع حقیقت میں امریکہ چین تنازع ہے، جس میں مودی امریکہ کی پراکسی جنگ لڑنے کے لیے ایک امریکی فوجی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نتن یاہو کے ساتھ مودی کے شدید نظریاتی تعلقات اور ٹرمپ کے ساتھ رقابت مودی کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اب یہاں ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس سب میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے چین کو دیکھیں اگر، تو اس کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اس علاقے میں بھارت کے ساتھ کوئی تنازع مول لے، جس کی کچھ وجوہات ہیں، مثلاً کہ بھارت چین کا ایک بہت بڑا گاہک ہے، قریب 60 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات جو ہیں وہ چین بھارت کو بھیجتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سی پیک کی صورت میں چین کا ایک حساس روٹ اس علاقے سے گزرتا ہے اور کوئی بھی تنازع اس کے ان اہداف میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ مودی کے ساتھ چین کو کوئی سیاسی و نظریاتی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اگر جی جن پنگ چین کا تایات حاکم ہے تو مودی بھی بھارت کے لیے ایسا ہی سوچتا ہے، اگرچہ جمہوریت کے باعث اسے انتخابات سے گزرنا ہوگا۔ اسی طرح مذہبی حوالے سے بھی بدھ مت ہندو مت میں کافی مماثلت ہے، خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے دونوں میں دشمنی کا پہلو جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اقتصادی حوالے سے بھی چین بھارت سے 4 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا چین کا $10,000 ہے جبکہ بھارت کا $2,700 ہے۔ تجارتی توازن جو ہے وہ چین کا 1 ٹریلین پازیٹیو ہے جبکہ بھارت کا منفی میں ہے۔ چین کی برآمدات $2.6 ٹریلین ہیں جبکہ بھارت کی 500 بلین سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ چین کی 90% برآمدات تولیدی اشیاء پر ہیں جبکہ بھارت کی 60% برآمدات اشیاء پر ہیں، جس میں ریفائنڈ اشیاء بھی شامل ہیں، اور باقی 40% جو ہے وہ لیبر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کرونا وبا میں بھارت کی ڈیمانڈ 70% گری ہے۔ گویا چین اقتصادی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہے اور وہ کسی سے تنازع جو ہے وہ کھڑا کر لے جو اپنے 25% پر آ گیا ہو، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھارت کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ یہاں بھارت کو کوئی بڑا فائدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہ سرحد متنازع اور غیر محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا اثر سی پیک روٹ پر پڑے گا، جس کا بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہے۔ دوسرا فائدہ اگر دیکھا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مودی نے گلگت بلتستان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے جہاں سے یہ روٹ گزرتا ہے، وہ یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روٹ رک جائے یا پھر گلگت بلتستان پر تسلط حاصل کر لے۔ ایک اور فائدہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مودی کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں داخل ہونے کا منصوبہ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ ایک سطحی سا بائیکاٹ جس کا مطالبہ میڈیا پر کیا جا رہا ہے، اگر یہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو چینی برآمدات کو جو ہے ان کا 3% ہے جو بھارت کی طرف جاتا ہے، جس کی مالیت $60 بلین ہے، جبکہ بھارت کی برآمدات کا 15% ہے جو چین کو جاتا ہے، جس کی مالیت $16 بلین ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ بھارت چین سے تجارتی تعلقات منقطع کر لے اور بھارت میں تولیدی مارکیٹ قائم کرے۔ بھارت میں اس وقت 140 ملین افراد بے روزگار ہو چکے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں اس وقت انتہائی کم قیمت پر لیبر موجود ہے۔ تولیدی مارکیٹ جو ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ بھارتی ثقافت اور مسلمانوں سے متعلق جو نفرت انگیز نظریات اور کشمیر کا معاملہ ہے، ان سب کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بھارت کسی صورت چین کا مقابلہ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
ٹرمپ نے لالچ دے کر مودی کو اس تنازع میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے اور پہلے ہی وار میں مودی خوف و ہراس کا شکار ہو گیا ہے۔ چین کی مکمل کوشش ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے، کیونکہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا، اور اسی لیے 2 دن میں تمام اسیروں کو بھی کوئی نقصان پہنچائے بغیر رہا کر دیا گیا۔ البتہ چین کافی مضبوط حالت میں ہے کہ وہ ایک عبرتناک جواب دے اگر مودی کی جانب سے کوئی بچگانہ حرکت کی جاتی ہے۔ مودی خود بھی اس واقعہ کے بعد سے خوف زدہ ہے، لیکن اسے ایسی غلطیوں کی جس طرح کہا جاتا ہے کہ عادت بھی ہے۔ بھارتی فوج کے مورال کی بات کریں اگر تو وہ انتہائی کمزور درجہ پر ہے۔ سالانہ 100 سے زائد خودکشی جیسے واقعات کا ہونا، جنسی ہراسانی جیسے واقعات کا رونما ہونا، اور جو فوجی افسران ہیں ان کا بھارتی فوجیوں کو اپنے گھروں میں نوکروں کی طرح استعمال کرنا، پھر کشمیر میں وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو یہ فوج ابھی اس صورتحال میں نہیں ہے کہ کسی جھڑپ کو وہ سہ سکے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوائی حملہ جو بھارتی فوج نے کیا اس میں بھارتی پائلٹ پاکستان کے ہاتھوں اسیر ہوا۔ گو کہ پاکستانی حکومت نے ضعف کا مظاہرہ کیا اور اسے واپس کر دیا، لیکن چین پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ اگر مودی کی جانب سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو دوسری جانب شی جن پنگ بھی مکمل تیار ہیں اور روبوٹ مشینری سرحد پر تیار کھڑی ہے۔ چین اب صرف ایک تجارتی ملک نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ایک مضبوط فوج اور ٹیکنالوجی بھی ہے۔ انہوں نے کسی قسم کی عالمی برادری کی مدد کے بغیر کرونا وبا پر قابو پایا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت سے بہت آگے ہیں۔ مودی نے پہلے اتنے محاذ کھول رکھے ہیں، ایک کشمیر میں ہے، دوسرا مسلمانوں کے خلاف RSS کی پشت پناہی جہاں وہ بھارت سے مسلمانوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کی خواہش رکھتا ہے، پھر مغربی حاکموں کے حکم پر لاک ڈاؤن جیسے اقدامات۔ اب یہاں اگر چین کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ صرف ایک خودکشی ہی ہوگی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ چین کا بائیکاٹ کر دیا جائے، لیکن عملی طور پر ایسا ناممکن ہے۔ بھارت کی مکمل موبائل انڈسٹری وہ چین چلا رہا ہے، تمام الیکٹرانک مصنوعات وہ چین کی ہیں۔ اب کرونا وبا کے اس وقت میں کون ہے جو ان سب کا متبادل بھارت کو بنا کے دے؟ لہٰذا ہم اس تنازع کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کو اس میں کافی نقصان ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا مکر وہ بھی فل حرکت میں ہے، اور مظلوم کشمیریوں کی آہ اور جو وہاں پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے مودی کو خود ہی اپنی تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے، اور امکانات بہت کم ہے کہ مودی اس طرف مزید کوئی قدم اٹھائے، جیسا کہ خوف ان کے رویے سے جھلک بھی رہا ہے۔ لیکن اگر وہ قدم بھی اٹھاتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ مودی کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ غلامی جو کہ ویسے ان کی فطرت میں ہے البتہ، لیکن اسے قبول کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو ضیاء الحق اور مشرف نے کی کہ اپنے ملک کو ہی امریکی پراکسی جنگ میں دھکیل دیا۔ اب اگر یہاں مودی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پاکستان کا ہوا تھا۔ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو ایک زاویے سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ انہیں ان مظالم میں کچھ مہلت نصیب ہوگی جو مودی کی جانب سے ڈھائے جا رہے ہیں، اور پاکستان بھی بھارت کو چین کی جانب سے جو عبرتناک جواب دیا جائے گا اس کا منظر دیکھے گا۔ مودی نے امریکی ایما پر ایران سے بھی اپنے تعلقات بگاڑ لیے، اور اسی دوران چین نے ایران سے اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ نئی دلی کو بھی اب یہاں چین، ایران اور روس کی جانب نگاہ کرنا ہوگی جو خطے میں ایک مضبوط بلاک بن رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک ہیں جن پر بھارت اس وقت انحصار کرتا ہے، لیکن یہ ممالک تنزلی کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہاں اب مودی کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر وہ چاہیں تو اپنے آقاؤں کی ایما پر اپنی تباہی کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت جہاں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید خبروں، حقائق اور معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔